میرے نبی نے فرمایا صحابہ، موت کے بعد ہر شخص افسوس کرتا ہے، ہر شخص مرنے کے بعد، موت کے بعد افسوس کرتا ہے۔ روح کے نکل جانے کے بعد ہر ایک شخص افسوس کرتا ہے، ارمان کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، گنہگار تو افسوس کرے، نیکوکار بھی افسوس کرے گا، نیکوکار بھی افسوس کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، مر جانے کے بعد گنہگار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ زندگی میں توبہ کیوں نہ کر سکا، بدکار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے صلح کیوں نہ کر سکا، اپنے ناراض رب کو کیوں نہ منا سکا، اور نیکوکار اس وجہ سے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا۔ جوانوں، میرے دامن میں پتھر دلوں کو موم کر دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، ایک سچا واقعہ پڑا ہے۔ اس عبرت ناک واقعہ نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا۔ آپ بھی ایک بار اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ یہ سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ تمہاری زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے گا، تمہاری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، توبہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ جوانوں، ایک عبادت گزار شخص تھا، متقی پرہیزگار تھا، دنیا کے میلوں سے بے خبر ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اس نے رب سے صلح کر رکھی تھی، رب کو منا رکھا تھا، اللہ کا محبوب تھا۔ یہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبرستان آیا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھ لوں، آج میں کسی کے لیے فاتحہ پڑھوں گا تو کل میرے لیے بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے نکلی فاتحہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جب تمہارا قبرستان کے گرد گزر ہو تو ضرور فاتحہ پڑھا کرو، ضرور ان کی بخشش کے لیے دعا مانگ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری دعا ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے نکلی ایک سورہ فاتحہ مرنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ اس اللہ والے نے سوچا کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھی جائے۔ اللہ والا رک گیا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، قبل اس کے دونوں ہاتھ اٹھاتا اچانک اس کی نظر ایک ایسی قبر کے اوپر پڑی کہ اس قبر کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ قبرستان ہے، قبرستان کی ایک بدقسمت قبر ہے، بدقسمت بدبخت مردے کی قبر ہے جس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! بزرگ کو فاتحہ بھول گئی، قبر کی طرف بڑھا جس قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا، سانپ کی طرف بڑھا کہ اس سانپ کو ہر حال میں میں نے مارنا ہے۔ سانپ کو مارنے کے لیے قبر کی طرف بڑھا، سانپ نے جیسے ہی اس اللہ والے کو دیکھا تو اسی قبر کے اندر چلا گیا، قبر کے اندر چھپ گیا۔ اللہ اکبر! ایک سوراخ تھا، سوراخ کے اندر سے گزر کر قبر کے اندر چلا گیا۔ اس اللہ والے نے کیا کیا؟ قبر کے بالکل قریب آیا، ساتھ میں بیٹھا تو اللہ والے نے محسوس کیا کہ اس قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ استغفر اللہ، حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ والے نے جیسے ہی قبر سے تھوڑی سی مٹی اکھاڑی، مٹی کو اپنے ہاتھ میں لی اور جب ناک کے قریب کیا، سونگا تو واقعی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی تھی۔ سوچا کہ صرف اسی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے یا باقی والی قبروں کی مٹی سے بھی حرام کی بدبو آ رہی ہے؟ جب اس نے ساتھ والی قبر کی مٹی اکھاڑی، جب ناک کے قریب کی
تو سونک کر حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ اس قبر کی مٹی کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک کی قبر کی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو، دوسری قبر کی مٹی کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اس ماجرے سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، اس کہانی سے، اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے اس نے زندگی کیسی گزاری، اور جس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے، جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہو، اور قبر کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قبر والا کس طرح کی زندگی گزار کے قبر کے اندر گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کیے گئے نیک اعمال اس کی بخشش کا ذریعہ بنے اور اس کی قبر کے اندر خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اب اس دور میں کیا کیا جاتا تھا کہ قبروں کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، اور ان پتھروں کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا تھا، اور مرنے والے کی عمر بھی لکھی جاتی تھی، اور مرنے والے کا پتہ بھی لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں شہر کا ہے، یہ مردہ فلاں گاؤں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے جیسے یہ قبروں کے اوپر پڑے پتھروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لڑکیوں کی قبریں ہیں، اور یہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنے لگتی ہیں۔ دونوں لڑکیوں کی قبریں ہیں، ایک کی عمر 20 سال ہے، دوسری کی عمر 25 سال ہے، اور یہ دونوں بہنے لگتی ہیں۔ ہائے، پتھر کے اوپر لکھے گئے پتے کو اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کہاں کی رہنے والی ہیں، کون سے گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ پھر کیا کیا، اسی پتے پر چل پڑا، اسی پتے پر چل پڑا، چلتا چلتا گھر تلاش کرتا کرتا پورا دن گزر گیا۔ شام کا وقت ہوا کہ اسی پتے پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی اماں باہر نکلی، بوڑھی عورت باہر نکلی۔ ہاں جی، تو کون ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کہاں سے آیا ہے؟ بھوکا ہے، روٹی دوں؟ پیاسا ہے، پانی دوں؟ لیکن میں بھی تمہاری طرح غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اس بوڑھی اماں کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والے نے کہا کہ بوڑھی اماں یہ بتا کہ فلاں نام کی لڑکی اور فلاں نام کی لڑکی تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو میری بیٹیاں تھیں، وہ تو کب کی مر چکی ہیں، بتاؤ ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور کیوں میری بیٹیوں کا نام لے رہے ہو؟ میری بیٹیوں کا نام لینے کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ کس وجہ سے آنا ہوا، اور میری بیٹیوں کا نام کیوں لے رہے ہو؟ کیا ہوا؟ کون سی وجہ بنی؟ اس اللہ والے نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں سانپ کو بھگانے کے لیے قبر کے قریب آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ ساتھ ہی دوسری قبر تھی، فلاں نام کی لڑکی کی قبر تھی۔ تو جب میں نے اس قبر کی مٹی سونگھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ دونوں قبروں کی مٹی کی خوشبوئیں سونگ کر میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کون سی قبر جنتی کی قبر ہے، کون سی قبر جہنمی لڑکی کی قبر ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی، دوسری بیٹی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی۔ اماں، اتنا دور سے آیا ہوں، میں مسافر ہوں، بس یہ جاننے کے لیے